آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں امپورٹنس آف پی ایچ اور افیکٹ آف پی ایچ آن لیونگ آرگنزمز. امپورٹنس آف پی ایچ. Importance of pH or effect of pH on living organisms. Living organisms. سلیبس میں اسی طرح دیا گیا ہے اور دوسری بات اس کو ایگزام میں بھی اکثر پوچھا جاتا ہے. تو آپ کو ہمارے جسم میں جتنی فزیولوجیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ ڈائجیشن وغیرہ یا ریسپائریشن یا ایکسکریشن یہ سب تمام چیزیں ان کو لائف پروسیس یا فزیولوجیکل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. ان میں بھی پی ایچ کا ایک اہم اثر ہے. ہماری باڈی جو ہے it is activated in a particular range of pH value. ٹھیک ہے, ہماری باڈی جو ہے اس کی جو فزیولوجیکل ایکٹیویٹیز یا لائف پروسیس دیز آر ایکٹیویٹڈ within a range of particular pH. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کی جو ہمارے جسم میں جتنی بھی لائف پروسیس ہوتی ہیں, جتنی بھی فنکشنز ہوتی ہیں, تم چھ گژھان کُنہِ لمٹس منٛز. یعنی اگر تمیُک پی ایچ کم یا زیادہ گژھِ اس سے ہمارے جسم پہ, ہماری صحت پہ برا اثر پڑ سکتا ہے, بلکہ بہت ساری پروسیس نہیں ہو سکتی. یعنی سٲنِس جسمس خٲطرٕ چھِ نارمل لائف یا نارمل یہ سا یم فزیولوجیکل ایکٹیویٹیز تھاونہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہ اتھ منٛز گژھِ آسُن اکھ optimum range of pH. ٹھیک ہے نا, رینج آف پی ایچ یعنی زیادہ گژھِ ایسیڈک تہِ آسُن کہ یُس نارمل رینج ہے وہ ہم پڑھیں گے آگے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح بہت سارے پلانٹس ہوتے ہیں, پلانٹس کی بھی بہت سارے پلانٹس کی جو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ویریس پلانٹس وہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے کسی پی ایچ ویلیو پہ. یعنی وہاں پہ بھی جو پلانٹس گرو ہوتے ہیں زمین میں, اور زمین کے اندر جو سوائل کا جو پی ایچ ہوتا ہے وہ اس پلانٹ کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سون زمین تک گژھِ آسُن اکھ مخصوص پی ایچ, تیلی ہیکہِ تِم یعنی سُہ کُل گرو گٔژھِتھ. ادروائز اگر سُہ سویل ایسڈک زیادٕ آسہِ یا الکلائن زیادٕ آسہِ تمہِ سۭتۍ ہیکہِ نہٕ پتہٕ پلانٹٕچ گروتھ تہِ جایہِ گٔژھِتھ کینٛہہ. ہاں کینٛہہ پلانٹس چھِ تِم آسان کہ تِم چھِ تتھ سویلہِ منٛز گرو کران ییٚتہِ پی ایچ کم آسہِ, یعنی ییٚتہِ یُس ایسڈک آسہِ, زیادٕ ایسڈک آسہِ. کینٛہہ پلانٹس چھِ تِم آسان تتہِ چھِ پیوان تتہِ گژھِ آسُن یُس سویلُک پی ایچ گژھِ سُہ گژھِ آسُن الکلائن. مگر یُس نارمل پی ایچ چھُ پلانٹن خٲطرٕ سُہ چھُ لگ بھگ 7 یا یتھ أسۍ ونان چھِ نیوٹرل یا 7.2. اسی حد کے اندر اکثر پلانٹس زمین سے گرو کرتے ہیں یا ان کی اچھی ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور سب سے جو امپورٹنٹ جو رول ہے پی ایچ کا وہ ہمارے اسٹومک میں ہے. پروڈیوسز HCl. ہائیڈرو کلورک ایسڈ جو ہے یہ ایک ایسڈ ہے اور اسٹرانگ ایسڈ ہے. اس کا پی ایچ جو ہے لگ بھگ 1.4 ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا, یہ اسٹرانگ ایسڈ ہے. لیکن ہمارا سٹامک جو ہے میاد سے بنا یہ کران ریلیز ہائیڈرو کلورک ایسڈ. ٹھیک ہے نا, سنس میادس ہیکو تُہۍ یاد سنس میادس مز انزائم آسان یتھ أسۍ ونان چھِ پیپسن یُس ڈائجیشنس منٛز مدد دِوان چھِ. بیٚیہِ چھِ کران ڈائجیشن, أسۍ چھِ کھٮ۪وان مختلف چیز, کاربوہائیڈریٹ چھِ کھٮ۪وان, پروٹینز چھِ کھٮ۪وان, لائپڈز یا أسۍ ونان چھِ فیٹس چھِ کھٮ۪وان. تو یہ پیپسن جو ہے یہ پروٹینز کو آپ ایسے یاد رکھو کہ یہ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے, یہ بریک کرا پروٹینز. تو اس کا مطلب جو HCl ہے یہ ہمارے جسم کے لیے ہمارے معدے میں کافی ضروری ہے, اور اس کی وجہ سے جو ڈائجیشن ہے پروٹینز کی وہ ہوتی ہے. اور یہ کیسے کرتا ہے, میں وہ تک یہ کرا ہائیڈروجن آئنز ریلیز اور پتہ بنا اس پیپسنوجن کران کنورٹ پیپسنس مز. پیپسن یہ انزائم کران پروٹینن بریک یہ پھٹراوان. اس کا مطلب اس کا ڈائجیشن میں ایک اہم رول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم میں اس ہائیڈرو کلورک ایسڈ کی مقدار کم ہو جائے نارمل سے تو اس صورت میں بھی ڈائجیشن نہیں ہوگی. اور اگر کسی وقت HCl کی کنسنٹریشن ہمارے معدے میں زیادہ ہوگی تو اس کی وجہ سے ہمارا معدہ جو ہے ہمارا سٹمک اپسٹ ہو جاتا ہے, اس میں پین ہوتی ہے, اور اس کنڈیشن کو ایسیڈیٹی کہتے ہیں. ایسیڈیٹی واریاہ چھنا اس کران کٲم, پتہٕ چھِ کُنہِ ساتہٕ زیادٕ مسالہٕ دار کھٮ۪وان یا کانٛہہ چیٖز پتہٕ چھِ میادس پین کران. تو وہ پین کس وجہ سے ہوتی ہے, جب ہمارے جسم میں ہمارے معدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے
یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ ریلیز ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے. وہ بیاکھ مسئلہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معدہ جو ہے, ہمارا سٹمک ایک مخصوص پی ایچ کے اندر کام کرتا ہے, اس کے لیے ایک مخصوص پی ایچ رینج ہے. ٹھیک, وہ کران اگر یہ میادس تکلیف کران یا پین کران بیکاز آف ایسیڈیٹی, تو اس وقت کیا کرتے ہیں ڈاکٹر جو ہے وہ انٹا ایسڈس ریکمنڈ کرتے ہیں. انٹا ایسڈس جو ہوتے ہیں, جو ہم جو ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں, سوچ پی ایچ آسان, وہ اس پی ایچ کو مینٹین کرنے کے, اس کو نارملائز کرنے کے لیے دی جاتی ہے. وہ تم خطر کیا دِوان مثال کے طور پر میں وَنہِ اوترٕ ملک آف میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ, میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ, یہ ایک بیس ہے. یہ بیس کھیوان تو یہ سیدھے ہمارے معدے میں چلی جاتی ہے, اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی جو ہے یہ نیوٹرلائز گژھان اور اس ہمیں پین سے ریلیف ملتی ہے. اور دوسرا انٹا ایسڈ سوڈیم بائی کاربونیٹ, یتھ اس ونان سوڈر, سوڈیم بائی کاربونیٹ. تو آیورویدک میڈیسن میں جب معدے کا کوئی پیشنٹ جس کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے, اس کو سب سے پہلے یہی دوائی دی جاتی ہے, سوڈیم بائی کاربونیٹ, سوڈر ونان. تو مطلب سوڈر میادس تکلیف واتناوان کی, بلکہ اگر کُنہِ ساتہٕ ایسیڈیٹی آسہِ تو یہ میٹھا سوڈا جس کو ہم سوڈیم بائی کاربونیٹ کاشر پٲٹھۍ سوڈر ونان, اس کے کھانے سے ہمارے معدے میں ریلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ ایسیڈیٹی کے اس اثر کو زائل کرتا ہے, ختم کرتا ہے. ٹھیک, وچ بیاکھ کے ساتھ ساتھ انسان کے ماؤتھ میں جو ٹیتھ ہوتے ہیں, ٹیتھ ان کی ڈیکیئنگ ہو جاتی ہے, وہ آہستہ آہستہ سڑنے لگتے ہیں. ایکچولی جو ہمارے جو ٹیتھ ہوتے ہیں, ان کے اوپر جو کورنگ ہوتی ہے اس کو انیمل کہتے ہیں, جو آؤٹر کورنگ ہوتی ہے اس کا انیمل. اتھ ون اصلی یہ سانین دندن ہز نبرم کورنگ بنیامٕژ, یہ کیلشیم فاسفیٹ, کیلشیم فاسفیٹ. کیلشیم فاسفیٹ جو ہے یہ ہمارے جو دانت ہوتے ہیں ان کی اوپری پرت ہوتی ہے. اگر ہمارے ماؤتھ میں رات کے وقت, چونکہ جب ہم سو جاتے ہیں اس وقت ہمارا منہ بند رہتا ہے, سٲنِس جسمس منٛز اگر میاد کی تتھ ریفلیکس ایسوفیجائٹس یا باقی چیز میاد پہ کھسان کُنہِ ساتہٕ کہ ایسڈس, وہ ہمارے منہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹوتھ ڈیکیئنگ ہو جاتی ہے, ٹوتھ ڈیکیئنگ. لیکن اس کے لیے جو ہے اگر ہمارے ماؤتھ کا پی ایچ 5.5, ٹھیک ہے, 5.5 سے بلو ہو جائے. 5.5 سے بلو کا مطلب ہوتا ہے, میں وہ 7 نیوٹرل, تو 5.5 سے بلو, اس کا مطلب جب ہمارے ماؤتھ کا انوائرمنٹ ایسیڈک ہو جائے, تو 5.5 پی ایچ سے نیچے اگر ہمارے ماؤتھ کا پی ایچ چلا جائے, اس کی وجہ سے ٹوتھ ڈکے ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں اپنے ماؤتھ کا ہائیجین, اس کو یہ صاف رکھنے کے لیے, اور دوسری چیزیں چونکہ یہ کھیوان پتہ کل باقی چیز اپنے منہ کو صاف نہیں کریں گے, تو اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ کچھ ایسڈس ریلیز ہو جاتے ہیں, تم سے گژھان دند خراب, اور تم سے پتہ گژھان کٲم, یہ آؤٹر لیئر آسان, دندن ہند آؤٹر لیئر سہ گژھان تک کھائی ہش لگان, پتہ کھچ ہش وتھان, تو اس سے کبھی بلیڈنگ بھی ہوتی ہے ماؤتھ میں. تو یہ گو یہ بیاکھ کیا ون بہ تہ, ہاں, اور ایک اہم جو رول ہے پی ایچ کا, آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں, ہے نا, ہیوی ایکسرسائز کرا, ہیوی ایکسرسائز یا کوئی بھی کام, کوئی مینول ورک جب ہم کرتے ہیں, کھیت میں کام کرتے ہیں یا اور کوئی کام کرتے ہیں یا دوڑتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے پٹھے جو ہیں اگلے دن ان میں پین ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یتھ اس ونان کٲشر پٲٹھۍ ماز پھٹان, پین ہوتی ہے, اور اس کو اسپیسم کہتے ہیں, SPASM, اسپیسم. اور مسل پین, ٹھیک ہے, مسل پین یا اسپیسم جو ہے یہ ہمارے جسم میں جب ہم ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں ایک ایسڈ ایکومولیٹ ہوتا ہے, ہمارے جسم کے مسلز میں ایک ایسڈ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے, جمع ہو جاتا ہے, تاکہ لیکٹک ایسڈ. دویمن لفظن مز ونو یہ کہ ییٚلہِ أسۍ واریاہ زیادٕ ایکزرسائز چھِ کران, سٲنِس جسمس منٛز چھِ گژھان کٲم, یِم مسلز چھِ آسان یِمن منٛز چھِ پی ایچ ڈکریز گژھان, تتہِ چھِ اکھ ایسڈ تیار گژھان, چونکہ یہ ایسڈ جو ہے اس کا پی ایچ لو ہوتا ہے, پی ایچ لو آسان, مطلب یہ 4 یا 5 ایسے ہی ہوگا, تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں
درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہمارے پٹھے جو ہیں ان میں پین ہونے شروع ہو جاتی ہے, یہ بنا تک ماز پھٹمت یا اس ماز زیرو کرت کی. تو اس لیکٹک ایسڈ کی وجہ سے ایکچولی کیا گژھان وہ چلو میں یہ بتاؤں گا آپ کو. لیکٹک ایسڈ اصل میں کیا ہو یہ کس گژھان ییٚلہِ أسۍ واریاہ زیادٕ ایکزرسائز کران ہمارے جسم میں ایک پروسیس جو نارمل ہوتی ہے تتھ سے بنا آکسیڈیشن, ٹھیک ہے نا, یا ونان ریسپائریشن, ٹھیک ہے نا, ریسپائریشن. تو ریسپائریشن کے لیے آکسیجن ضروری ہوتا ہے, آکسیجن نوان. تو جب ہم ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ آکسیجن لینے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اتھ گژھان کٲم ایکسرسائز سان جسم ییژاہ زیادہ یہ آکسیجن مقدار گژھان کم, یعنی یہ آکسیجن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ کمپنسیٹ نہیں ہوتی. بے ون بتا آکسیجن زیادہ ہیکان تیوت نت کی یس اندر ضرورت آسان, اور اس کی وجہ سے ریسپائریشن جو ہوتا ہے وہاں پہ انکمپلیٹ ریسپائریشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انیروبک ریسپائریشن. انیروبک ریسپائریشن ہماری جسم بے ون بتا سن جسمس میں گژھان ہیوی ایکسرسائز دوران آکسیجن ڈیمانڈ زیادہ اور اس کی وجہ سے آکسیجن کم مہیا ہو جاتا ہے اور وہاں پہ انیروبک ریسپائریشن ہوتی ہے. تات مز گژھان کٲم یہ ریسپائریشن دوران گلوکوز گژھان بریک, اتھ مز تہ گژھان گلوکوز انیروبک ریسپائریشن اس میں بھی گلوکوز بریک ہو جاتا ہے, لیکن یہ گلوکوز بریک ہونے کے بعد انکمپلیٹ چونکہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہاں پہ لیکٹک ایسڈ بنتا ہے, لیکٹک ایسڈ, ٹھیک ہے نا. تو لیکٹک ایسڈ جو ہے it is produced as a result of incomplete یا anaerobic respiration in our muscles. ہماری مسلز میں انکمپلیٹ یا انیروبک ریسپریشن کی وجہ سے لیکٹک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے اور یہ لیکٹک ایسڈ کی وجہ سے پھر ہم پین محسوس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہماری مسلز میں بھی ایک رینج آف پی ایچ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو نارمل فیل کرتا ہے. اگر یہ وہاں پہ کوئی ایسیڈک انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے سانس جسمس میں سانس مسلن میں گژھِ ایسیڈک انوائرمنٹ کریٹ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے پین ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, اس کو مسل اسپیسم کہتے ہیں یا مسل پین سیدھا ہم کہتے ہیں, کشر پہ ماز پھٹن. تو اس کا مطلب اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے. وہ ان کی ریلیف خاطر کیا کران ٹھیک ہے نا, سارا تو گندے نیران یہ واریاہ پھر پتہ ماز پھٹ گوٚو. اس کے لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ہم گرم پانی میں اس کے ساتھ نمک اگر مسلز میں نون تراو گرم آبس پتہ چھلو تم سے تو اس کی وجہ سے بھی پین ریلیو ہو جاتی ہے. اور دوسرا اہم جو ہے اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ایکچولی وہ بہت سارے جو ہے آیورویدک میں وہ اینٹی ایسڈ یہ پرسکرائب کرتے ہیں اینٹی ایسڈ. تو مطلب اگر مثلاً پین آس نا دگ آس نا اس میاد داد خاطر دوا مطلب میں سوڈر یا جو ملک آف میگنیشیا ہے اگر وہ انسان کھائے تو اس کی وجہ سے بھی مسل پین ریلیو ہو جاتی ہے. اور دوسرا جو ہے اس کا جو لوکلی ہم ایسے اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے گرم پانی اور اس میں نمک ڈال کے اس کی وجہ سے بھی ہماری مسل جو ہے ان سے پین ریلیو ہو جاتی ہے. تم سے دگ گژھان فرق یا ہے کوئی اینٹی ایسڈس کھیت چونکہ ہمارے مسلز میں جو لیکٹک ایسڈ کی وجہ سے وہ ایسڈ ہے اس کی وجہ سے پین ہوتی ہے. تو اینٹی ڈوٹ جو ہے اس کا اینٹی ایسڈ ہے. اینٹی ایسڈ میں کون سا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ جو سمپل ہمارے گھروں میں ہوتا ہے یا ملک آف میگنیشیا جس کو ہم کہتے ہیں میگنیشیم آکسائڈ, ٹھیک ہے نا, ملک آف میگنیشیا جو ہے اس میں اوتر تک میں باسان برونٹ تہ بیان کہ ملک آف میگنیشیا کھانے سے جس میاد داد خاطر دوا آسان تم سۭتۍ ہیٚکہِ یتھ أسۍ وَنان میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ, ٹھیک ہے نا, میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ. تو یہ گئی ام زکت بیٚیہِ کیٛاہ چھِ بیاکھ. ہاں اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پلانٹس جو ہے وہ ایک مطلب لمیٹڈ رینج میں اپنی گروتھ ڈیولپمنٹ دکھاتے ہیں. یا کیا سے بن بتائیں ہاں اینیملز جو ہے بہت سارے اینیملز اور کچھ پلانٹس بھی وہ اس پی ایچ کو جو پی ایچ یعنی ایسیڈک یا بیسک بیہیویئر کو وہ ان کے اندر قدرت نے دیا ہوتا ہے اپنے ڈیفینس کے لیے استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں بیز ہوتے ہیں یم چھنا آسان ماچھرِ چھِ دِوان ٹوٚپھ صرف اپنے آپ کو ہانی بی, ہاں ماچھرِ چھنا ہانی بی تو وہ کیا کرتے ہیں تم چھنا سٹنگ تم چھِ دِوان سُہ ٹوٚپھ وہ صرف اپنے ڈیفینس میں بائٹ کرتے ہیں یا اس کو سٹنگ کہتے ہیں. جو ان کی سٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک ایسڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں میتھنوئک ایسڈ, ٹھیک ہے, میتھنوئک ایسڈ اور بھی کسی کامن نیم ہے اس کو ہم ایسے کہتے ہیں میتھنوئک ایسڈ. تو میتھنوئک ایسڈ جو ہے یہ ایک ڈیفینسو میکینزم ہے بیز میں یا جن کو ہم کہتے ہیں کچھ انسیکٹس اور بھی ہوتے ہیں ان میں جو سٹنگ وہ دیتے ہیں یا وہ جو ڈستے ہیں یا وہ کانٹا جب لگا جو چبن جسے ہوتی ہے یا پھر اس کے بعد وہاں پہ درد ہوتا ہے, دیٹ از بیکاز آف دس ایسڈ اینڈ اٹ از یوزڈ ایز
डिफेंसिव मैकेनिज्म बाय बीज, ठीक है, हनी बीज। तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है इनको अपने डिफेंस के लिए। इसी तरह हाँ, जो निटल होती है, वो मतलब था ये करने लिए अगर कुछ साथ ऐसे ये दी टोह अम खतर ते अगर अस निश आज न कर इस्तेमाल ये अथन मथन अल्कोहल तथ में अल्कोहल सैनिटाइजर, हाँ सैनिटाइजर से भी इसकी वो रिलीव हो जाएगा क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। दूसरा अगर सोडर आए सोडर आब त्रो अथन या कम चीज तो उसकी वजह से भी ये सिटिंग का असर कम हो जाता है। और दूसरा जो है जो आपने देखा होगा या सोय बना निटल, ठीक है हाँ निटल निटल लीव्स जो होते हैं सोय तथ पे कंडी तो वो सोय लगान तो फिर बहुत सही मतलब पेन बच्चन शुर ब्रो सोय मथा ज्यादा तथ मज मिथेनोइक एसिड, ठीक है मिथेनोइक, उसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड हम यहाँ पे ये IUPAC ने हमें इसका मिथेनोइक एसिड। तो निटल में जो मिथेनोइक एसिड है जैसे ही हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो सोइश लगा ऐसे उसकी वजह से भी पेन होती है, ठीक है। तो इसको रिलीव करने के लिए अगर आपने देखा होगा मतलब खास कथा वहां पे एक प्लांट होता है जहाँ यपर यपर सोय तथ नजदीक ब्या कुल तो कुदरत ने वहां उसकी रेमेडी रखी है। तो तथ डॉग प्लांट, इसको बॉटनिकल नेम मुझे याद नहीं है, डॉग प्लांट वन खबर तो यी अंदाज एबिज पता एबिज वन डॉग प्लांट। अगर अस कुछ सात सोय लाई तुम वो पे तुम तुलो एबिज मस तथ पे तथ सह लाब हूँ पे या एबिज जो उसके पत्ते होते हैं तथ डॉग एबिज है एबिज। अगर आपको याद नहीं होगा तो घर में किसी पूछ सकते हैं। तो तमुक रस अगर चूंकि सह अल्कलाइन, ये निटल इसमें एसिड होता है। जो डॉग प्लांट होता है इसमें एक अल्कलाइन सोल्यूशन होता है या अल्कलाइन मॉइस्चर होता है। तो जब हम इस पे रब करते हैं यपर सॉइल तो ये इट हेल्प्स अस टू रिलीव द पेन ऑफ दिस निटल स्टिंग या जो ये इसमें जो मिथेनोइक एसिड होता है इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं इसके अलावा बहुत सारे और भी जो इम्पोर्टेंस है पीएच की हमने कुछ थोड़े से और जो कॉमनली हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में हमने उनकी तरफ। और दूसरी अहम बात यह है कि कुछ मेटलिक यूटेंसिल्स होते हैं जैसे कॉपर यूटेंसिल्स त्रम्बन त्रम्बन गेट था कालस तो उसकी वजह से वहां पे एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से उनमें कोरोजन हो जाता है, ठीक है ना, उन्हें कोरोजन हो जाता है। तो जो कॉपर का कोरोजन होता है इट इज मार्क्ड बाय ग्रीन कलरेशन, ग्रीन कोटिंग हम कहेंगे ग्रीन कोटिंग इन पे इथन जो लोहा होता है आयरन होता है वहां पे जब रस्टिंग होती है उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। लेकिन जो इस कॉपर त्राम आत कोरोजन गस इसका कलर थोड़ा सा उस पर ग्रीन कोटिंग सी आ जाती है। तो पच चूंकि तक कलाई कर बाकी चीज पे इंसान दपान ये खराब तो उसको दूर करने के लिए भी एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम उसके लिए जो एसिड इस्तेमाल करते हैं वो साइट्रिक एसिड है, वो लिबरास साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट्स में होता है। अगर ये लिबरास त्रो पे मगर चूंकि जो साइट्रिक एसिड है ये एक माइल्ड एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो उसकी वजह से हम हमारी जो बर्तन वगैरह है हम उनकी सफाई इनसे करते हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं एक रोल है पीएच का, क्योंकि जो ये कॉपर है ये भी इसमें भी जो इसको हम कहते हैं टॉर्निशिंग, ठीक है टॉर्निशिंग ऑफ कॉपर वेसल्स वो हो जाता है या जिसको हम कोरोजन कहते हैं बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन एरियल ऑक्सीडेशन, तो उसको हम साफ करते हैं। तो इसका मतलब बाकी जो हमने इसके यूजेस पढ़े हैं एसिड्स बेसिस के वो हमने पहले ही पढ़े हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ना था सिर्फ इनका रोल हमारी लाइफ में या हमारे जिस्म में, ठीक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पीएच का क्या रोल है। तो इसी तरह प्लांट्स के बारे में मैंने भी शायद पहले बताया था आपको कि प्लांट्स जो है वो एक फिक्स्ड रेंज के अंदर अपनी मतलब ठीक ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाते हैं। इसी तरह हमारे ब्लड के बारे में बताया था, हमारा ब्लड जो है उसका पीएच रेंज जो है वो 7.2 है। अगर खुदा न खास्ता कभी ये रेंज कम हो जाए या बढ़ जाए दोनों सूरतों में इट इज फेटल फॉर लाइफ फॉर सर्वाइवल। तो इसका मतलब हमारे जिस्म में जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो विद इन द रेंज ऑफ, ये बात आप याद रखें, हमारे जिस्म में जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं दे ऑकर विद इन द रेंज ऑफ 7.2 to 7.8, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हो कि 7.2 से नीचे चला जाए हमारी जिस्म का पीएच 7.8 से ऊपर चला जाए, इट इज फेटल
تو اس کے بعد ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو انسان کے جسم کا جو انوائرمنٹ ہے پی ایچ ہے وہ 7.2 to 7.8 ہے. یہ آپ یاد رکھیں گے. یہ امپورٹنٹ